السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ ٹھیک ٹھاک ہوگی، خیریت سے ہوگی۔ میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں، انشاءاللہ آپ لوگ بھی ٹھیک ہوں گے۔ یہاں پہ جی میں دودھ گرم کر رہی تھی، اور دودھ گرم کر کے میں نے دہی کے لیے الگ کر لیا تھا، اور باقی جو تھوڑا سا پونا کپ بچا تھا اس میں نے سونف ڈال دیے تھے۔ اچھا، یہ رات میں نا دودھ میں اگر سونف ڈال کے ایک کپ پی لیا جائے نا، تو یہ میں سمجھتی کئی سالوں سے میں پیتی ہوں، ماشاءاللہ سے بہت اچھا رہتا ہے، خاص طور پہ عورتوں کے لیے۔ اور یہاں پہ یہ میں جی دہی جما رہی ہوں، اپنے گھر کی دہی، تاکہ میں صبح کڑھی بنا سکوں۔ اور کڑھی جو ہے گرمیوں میں اچھی لگتی ہے، اور دل بھی نہیں کرتا کچھ کھانے کو، جیسا تیسا۔ یہاں پہ جی میں دہی لے کے اس میں پتیلے میں پانی ڈال کے اس کو ڈال چکی تھی، پھر میں نے بیسن چھانا، بیسن چھان کے اس میں اچھی طرح سے مکس کر کے میں نے چولہے پہ چڑھا دیا ہے۔ اور یہاں پہ جی ہماری صفائی بھی ہو چکی ہے تقریباً، اور کڑھی میں چڑھا چکی ہوں۔ اس میں میں نے ڈالا ہے لال مرچ، کشمیری مرچ 1 چمچ، لال مرچ آدھا چمچ، اور میں نے ہلدی تھوڑی سی ڈالی ہے، اور میں نے ایک میڈیم سائز کا پیاز ڈالا ہے، اور لہسن اور ادرک، اس سب کو میں نے ڈال کے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا۔ یہ 2 سے 3 گھنٹے میں جب بھی بناتی ہوں، 2 سے 3 گھنٹے، 3.5 گھنٹے میری کڑھی ابلتی اور پکتی رہتی ہے چولہے پہ مسلسل۔ پھر میں کیا کرتی ہوں کہ پکوڑے بناتی ہوں، پکوڑے بنا کے اس میں ڈال دیتی ہوں۔ اس کے بعد میں زیرے اور کڑھی پتہ کا پگھار لگاتی ہوں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت مزے کی اور ٹیسٹی بنتی ہے۔ اچھا، اتوار کا دن تھا، ڈانٹ بھی پڑ رہی تھی مجھے، کیونکہ اس میں کافی ٹائم لگ چکا تھا۔ اتوار کا نہیں، جمعے کا دن تھا، اور مجھے کافی ٹائم بھی اس میں لگ چکا تھا بنانے میں اور پکانے میں۔ اچھا، یہ دوسرے دن کی صبح ہے، میں اپنی بہن کو گرم کر کے دے رہی تھی۔ رات کو میں نے جو بھجوائی تھی اس کی بیٹی سے، وہ نیچے ہی گر گئی۔ اب ان کو بیچاروں کو کھانا نصیب ہی نہیں ہوئی۔ میں جو بچی ہوئی تھی پھر میں نے اس کو گرم کیا اور اپنی بہن کے لیے بھجوا رہی تھی۔ یہ دیکھیں، اس کو جتنی دیکھنے میں خوبصورت ہے، یہ کھانے میں بھی اتنی خوبصورت تھی ماشاءاللہ سے، بہت ٹیسٹ تھا اس کا۔ اچھا، جو بھی میری بہنیں ہیں نا، اگر دل سے کام کیا جائے نا تو کام اچھا ہوتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں جب بھی کچھ بناتی ہوں، چاہے وہ پہلی دفعہ ہی کیوں نہ بناؤں، تو ماشاءاللہ سے تھوڑی بہت کمی بیشی ہو جائے تو جو ہے نا بہت اچھا کام ہوتا ہے، ماشاءاللہ سے بہت اچھا کھانا بنتا ہے۔ جب بھی بناؤ دل سے بناؤ، بسم اللہ پڑھو اور درود شریف کا ورد کرتے رہو، تو آپ کے ہاتھ کا کام بہت اچھا ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ جی میں مشین کا اسٹینڈ آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں، جو کہ بہت ہی کافی عرصہ کہنے کے بعد ماشاءاللہ سے بن چکا ہے۔ اور اس سے کافی سہولت ہوگی، یہ ہوگا کہ آسانی سے میں بیٹھ کے نا کپڑے سلائی کر لوں گی، اور اس میں اسپیس بھی بہت سارا ہے۔ جو بھی کپڑے تھے میں لے کے آتی ہوں، جیسے جو بھی سوٹ پسند آ جاتا ہے، کوئی ٹکڑا پسند آ جاتا ہے بچیوں کے لیے اور کسی دینے دلانے کے لیے، تو میں ان کو لے کے رکھ دیتی ہوں، اپنی بچیوں کے بھی۔ جیسے ہی پھر میرے پاس ٹائم ملتا ہے یا میری طبیعت بہتر ہوتی ہے، صحیح ہوتی ہے، تو میں یہ بنا لیتی ہوں۔ اور لیسیں بھی جو مجھے سمجھ میں آتی ہیں، پسند آتی ہیں، وہ لے لیتی ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ میرے پاس ماشاءاللہ سے اتنی ساری لیسیں ہیں، تقریباً 4 پیکٹ ہیں۔ یہ جو کپڑے لیتے ہیں نا ہم لوگ، وہی پیکٹ خالی ہوتے ہیں، تو میں نے ان میں ہی لیسیں ساری ڈال کے رکھ دی ہیں کہ جب مجھے کوئی چاہیے ہو تو مجھے آسانی سے مل سکے، وہ سب کچھ بکھیرنا نہیں پڑے۔ اور جو کپڑے ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ سارے تو میں نے اس میں سیٹ نہیں کیے، اور میں نے کہا انشاءاللہ آہستہ آہستہ سارے ہی آرگنائزیشن جو ہوتے ہیں وہی باکس بنا کے میں ان میں رکھ دوں گی۔ اور یہ بیگ ہے جو میں نے بہت پہلے لیا تھا، جہاں پہ میں امبرائڈری کا کام سیکھنے کے لیے جاتی تھی۔ اور یہاں پہ جی یہ جو جوتوں والے ڈبے ہوتے ہیں ان میں بھی میں نے سامان رکھا ہوا ہے، یہ زاربان وغیرہ اور بھی چیزیں بہت ساری، لیسیں وغیرہ سب کچھ اس میں ڈال کے نا رکھ دیا ہے میں نے۔ اور جب بھی میں سلائی کرتی ہوں، اچھا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے سلائی میں آپ کا، کہ جب بھی آپ بیٹھو کوئی نہ کوئی چیز کم پڑ ہی جاتی ہے، اور پھر جب کم پڑ جائے تو پھر ٹیلر کا دل نہیں کرتا کہ میں کپڑے سیوں۔ جب ساری چیزیں موجود ہونا پھر دل کرتا ہے۔ یہاں پہ جی یہ ٹکڑے بچے ہوئے ہیں، محمد کے کپڑوں کے ہیں، وہ رکھے ہوئے تھے اس ڈبے میں، اور باقی جو ہے وہ رنگیل ڈبہ ہے، اس میں جو ہیں موتی وغیرہ اور بھی بہت ساری چیزیں رکھی ہیں۔ بس یہ کپڑے وپڑے سارے سمیٹ لیے تھے میں نے۔ اچھا، میں ایک بات اور بھی کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگ جتنا بھی اپنے گھر کو
صحیح مینٹین کر کے رکھیں گے نا اتنا ہی آپ کو سکون ملے گا۔ اور بھی میں ایک بات کہوں گی آپ سے کہ میں ڈپریشن کی دوائیاں لیتی ہوں، میرے ساتھ کافی بچپن سے لے کر اب تک کافی ایشوز رہے ہیں جس کی وجہ سے میں ڈپریشن میں چلی گئی تھی بہت زیادہ، اور میں اپنے بچوں کو توجہ نہیں دے سکی، اور جو میرے بچے ہیں وہ بہت مطلب کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور سیدھا راستہ دکھائے، میں یہی کہوں گی، مطلب کہ وہ پریشان کرتے ہیں اور احساس نہیں ہے ان میں۔ اچھا، ان کا وقت گزر چکا ہے، میں تمام ماؤں سے اور تمام پیاری بہنوں سے یہی درخواست کروں گی کہ خدا را اپنے بچوں کو ٹائم دیں، کچھ بھی ہو جائے آپ اپنے کام میں اتنا نہ کھو جائیں کہ آپ کے بچے نظر انداز ہوں، آپ خود نظر انداز ہوں۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اس کے بعد اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اور بھائیوں کو بھی چاہیے، بہت ساری میری بہنیں ہیں جو کہ کسی مرد کی وجہ سے یا کوئی ہمارے معاشرے کی وجہ سے کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ ایسے ایشوز اور مسائل ہوتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں، وہ بہت سارے مسائل سے گزرتی ہیں۔ اچھا، میرے ساتھ یہ تھا کہ پہلے میں دوائیاں بھی نہیں لیتی تھی، اور اس کی بھی کوئی وجہ تھی کہ بھئی آپ نے دوائیاں کھانی ہیں تو آپ کا ویٹ بڑھ جائے گا، کوئی کہتا تھا کہ یہ دوائیاں بہت خراب ہوتی ہیں، آپ کو عادت ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ پھر میں نے خود کافی ریسرچ کی، میں نے کافی ایسے ڈاکٹرز کو، جب سے یہ موبائل کا دور آیا ہے، اس سے پہلے کی یہ بیماری تھی، تب سے میں نے ان کو سرچ کرنا شروع کیا، دیکھنا شروع کیا، ویڈیوز دیکھی، بہت سارا میں نے ورک کیا، کتابیں پڑھی، مطالعہ کیا، تو مجھے پتہ چلا کہ آپ کی جیسے کوئی بھی بیماری ہو، اللہ نہ کرے آپ کو کینسر ہے، آپ کو شوگر ہے، آپ کو ہیپاٹائٹس سی ہے، بی ہے، کوئی بھی بیماری ہو، جب تک آپ اس کا پراپر طریقے سے علاج نہیں کروائیں گے آپ لوگ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اور یہ جو ڈپریشن کا مسئلہ ہے یہ بھی ایسے ہی ہے، جب تک آپ کسی ڈاکٹر سے رجوع نہیں کریں گے آپ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ مجھے کافی سارے لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھو، قرآن پاک پڑھو، ٹھیک ہے، میں کہتی ہوں آپ قرآن پاک بھی پڑھیں، نماز بھی پڑھیں، اس میں بھی بہت اللہ پاک نے سکون رکھا ہے، اللہ سے دعائیں مانگیں۔ اگر خدا نخواستہ آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگ کسی ایسے مسئلے سے گزرے ہیں یا آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے تو پلیز خدا کے لیے آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں، اس میں کوتاہی نہیں کریں کہ ایک انسان کی وجہ سے آپ کے پورے گھر پہ اس کا اثر ہو۔ اور جو ماں ہوتی ہے اس کا تو بہت گہرا کردار ہوتا ہے، اور جو باپ ہوتا ہے اس کا بھی۔ میں کہوں گی کہ اگر میرے بھائی ہیں تو ان کو بھی سوچنا چاہیے تاکہ وہ اپنی بیویوں کا اچھی طرح سے دیکھ بھال کریں، خیال رکھیں، تاکہ ان کی بیوی کے پاس جو بچے ان کے پل رہے ہیں، ان کی نسل پل رہی ہے، وہ محفوظ رہ سکے اور ان کی اچھی تربیت ہو سکے۔ بھئی یہاں پہ یہ میرے آرگنائزر تیار کیا تھا جو کہ دیکھ کے میرے پاس یہ کپڑا بھی رکھا ہوا تھا، بیچ میں میری طبیعت بہت خراب تھی، آواز بھی نہیں نکل رہی تھی، تب میں یہ والے کام کر رہی تھی، تھوڑا بہت جو ٹائم مجھے ملتا تھا۔ تو یہ ہے جی پکوان تیل کا ڈبہ 5 لیٹر والا، اور اس کو میں نے آرگنائزر تیار کیا۔ اور یہ ہے جی دیکھا میرا محمد، یہ آئس کریم والی کیک والی وہ لے کے ٹرے لے کے گھوم رہا ہے اپنے سر پہ رکھ کے کہ بھئی مجھے کیک کھانے ہیں۔ اس کی بہن نے بنائے تھے وہ جو کہ ختم ہو چکے ہیں، تو اب یہ خالی لے کے گھوم رہے ہیں، اپنی بہن سے کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے مجھے نکال کے دو۔ ماشاءاللہ سے آج کل کے بچے بھی کتنے تیز ہیں، اللہ پاک اسے نظر بد سے بچائے اور نیک بنائے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ جی کچھ اور بن رہا تھا جو کہ سامان بکھرا ہوا ہے، سمیہ بنا رہی تھی، اب انہوں نے ابھی تک صفائی نہیں کی کیونکہ ابھی ہی وہ اٹھی ہیں اور ہم نے ویڈیو بنانا شروع کی ہے۔ اور یہاں پہ جی ہماری تو نہیں کہوں گی، یہ باہر سے کیٹ آ کے بیٹھی ہوئی ہے، دروازہ کھلا ہوا تھا تو وہ اندر آ گئی ہے، اور محمد اس سے بہت ڈرتا ہے اور خوش ہوتا ہے، اور ڈرتا بھی ہے، پیچھے ہٹتا ہے، کبھی آگے جاتا ہے۔ اور یہ ہے جی وہ آرگنائزر، اور یہ میں نے اپنے بیٹے محمد کے لیے بنایا تھا، اس کی الماری میں رکھنے کے لیے، اور اس کے سارے کپڑے لپیٹ کے میں نے اس میں سیٹ کر دیے ہیں۔ اچھا، آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ اپنا اور اپنے بچوں کا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے رشتوں کا احترام کریں اور محبت کریں اپنے خاندان والوں سے، اپنے خاندان سے، اور بھی۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔